بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 134 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے ابطال صلاۃ کی 12 صورتیں۔ ابطال صلاۃ کی 12 صورتیں۔ تو عزیز طلباء، اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آئیں، ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: وَبَطَلَتْ إِنْ رَأَى مُتَيَمِّمٌ مَاءً أَوْ تَمَّتْ مُدَّةُ مَسْحِهِ أَوْ نَزَعَ خُفَّيْهِ بِعَمَلٍ يَسِيرٍ أَوْ تَعَلَّمَ أُمِّي سُورَةً أَوْ وَجَدَ عَارٍ ثَوْبًا أَوْ قَدَرَ مُؤْمِنٍ أَوْ تَذَكَّرَ فَائِتَةً أَوْ اسْتَخْلَفَ أُمِّيًّا أَوْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فِي الْفَجْرِ أَوْ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فِي الْجُمُعَةِ أَوْ سَقَطَتْ جَبِيرَتُهُ عَنْ بُرْءٍ أَوْ زَالَ عُذْرُ الْمَعْذُورِ۔ ترجمہ: اور نماز باطل ہو جائے گی اگر تیمم کرنے والے نے پانی دیکھ لیا، یا پوری ہو جائے مدت مسح، یا نکال دے موزے کسی عمل یسیر سے، کسی تھوڑے سے عمل سے، یا سیکھ لے امی شخص کوئی صورت، یا ننگا شخص کپڑا پا لے، یا قادر ہو جائے اشارے سے نماز پڑھنے والا رکوع سجدے پر، یا یاد آ جائے قضا شدہ نماز، یا نائب بنائے امی شخص کو، یا سورج طلوع ہو جائے فجر کی نماز میں، یا عصر کا وقت داخل ہو جائے جمعہ کی نماز میں، یا ساقط ہو جائے جبیرہ زخم اچھا ہونے کی وجہ سے، یا زائل ہو جائے معذور کا عذر۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا عبارت و ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے تیمم کے بعد پانی مل جانے کی 12 صورتیں۔ تیمم کے بعد پانی مل جانے کی 12 صورتیں، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 12 مشہور مختلف مسائل بیان فرمائے ہیں۔ اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 12 مشہور مختلف مسائل بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، متیمم یعنی تیمم کرنے والا شخص، اس نے مقدار تشہد بیٹھنے کے بعد پانی دیکھا، تیمم کیا، تیمم کرنے کے بعد نماز پڑھی، جب مقدار تشہد پوری ہو گئی، اس کے بعد اس کی پانی پر نظر پڑی، یعنی پانی پر قادر ہو گیا۔ نمبر 2، موزوں پر مسح کرنے والا تھا، مقدار تشہد بیٹھنے کے بعد مدت مسح پوری ہو گئی، بشرطہ کہ پاؤں دھونے کے لیے پانی کے استعمال پر قادر ہو۔ دوسری صورت۔ نمبر 3، تیسری صورت ہے بعد از تشہد عمل قلیل کے ساتھ موزے نکالے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ خفین تثنیہ ذکر کیا ہے، یہ اتفاقاً ہے کیونکہ ایک موزے کا بھی یہی حکم ہے، یعنی دونوں نکالے یا ایک نکال دے تو حکم میں یہ برابر ہے۔ تو یہ تیسری صورت تھی کہ بعد از تشہد عمل قلیل کے ساتھ موزے نکالے۔ چوتھی صورت، مصلی امی تھا، بعد از تشہد اس نے کوئی صورت سیکھ لی۔ صورت سیکھنے سے مراد یاد آنا ہے، تعلیم و تعلم مراد نہیں، کیونکہ تعلم تو عمل کثیر ہے۔ تو نمبر 4، چوتھی صورت تھی مصلی امی تھا، بعد از تشہد اس نے کوئی صورت سیکھ لی۔ نمبر 5، مصلی ننگا نماز پڑھ رہا تھا، بعد از تشہد اس نے کپڑا پا لیا، بشرطہ کہ کپڑا پاک ہو یا نجس ہو اور پاک کرنے کا ذریعہ موجود ہو اور بقدر ستر عورت ہو، یعنی وہ
کشف سطر کا کام دے سکتا ہو، سطر کو ڈھانپنے کا کام دے سکتا ہو، سطر کو ڈھانپنے کا کام دے سکتا ہو۔ یہ تھی پانچویں صورت۔ نمبر 6، چھٹی صورت ہے کہ مصلی رکوع سجدہ سے عاجز تھا، اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا، بعد از تشہد رکوع سجدہ پر قادر ہو گیا۔ نمبر 7، مصلی کو بعد از تشہد قضا شدہ نماز یاد آ گئی، بشرطہ کہ یہ شخص کیا ہو، صاحب ترتیب ہو اور وقت میں بھی وسعت ہو۔ نمبر 8، امام قاری تھا، بعد از تشہد اس کو حدث پیش آ گیا، اس نے امی کو خلیفہ بنا دیا۔ نمبر 9، فجر کی نماز میں مقدار تشہد بیٹھنے کے بعد سورج طلوع ہو گیا، مقدار تشہد بیٹھنے کے بعد سورج طلوع ہو گیا۔ نمبر 9 تھی فجر کی نماز میں مقدار تشہد بیٹھنے کے بعد سورج طلوع ہو گیا۔ نمبر 10، بعد تشہد عصر کا وقت داخل ہوا، حالانکہ یہ شخص نماز جمعہ میں تھا، نماز جمعہ کے دوران ہی عصر کا وقت داخل ہو گیا۔ نمبر 11، مصلی نے جبیرہ پر مسح کیا ہوا تھا، وہ بعد تشہد اچھا ہونے سے گر گیا، یعنی وہ جبیرہ گر گیا۔ نمبر 12، مصلی معذور تھا، بعد تشہد اس کا عذر منقطع ہو گیا، مثلا نکسیر کا مریض تھا جس کے ناک سے ہمیشہ خون بہتا ہو، تو بعد تشہد وہ نکسیر اس کی ختم ہو گئی۔ تو مذکورہ بالا تمام صورتوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز باطل ہو گئی، جبکہ صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز پوری ہو گئی۔ وجہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز سے اختیاری فعل کے ساتھ نکلنا فرض ہے، اختیاری فعل کے ساتھ نماز سے نکلنا فرض ہے، کیونکہ دوسری کوئی نماز اس وقت تک ادا کرنا ممکن نہیں جب تک کہ اس نماز سے نہ نکلے، اور جس فعل کے بغیر فرض تک پہنچنا ممکن نہ ہو وہ بھی فرض ہے۔ اس لیے ان عوارض کا خروج از نماز سے پہلے پیش آنا ایسا ہے جیسے درمیان نماز میں پیش آنا، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خروج بسن المصلی اختیاری طور پر فرض ہے، یعنی نماز سے کسی بھی فعل سے نکلنا اختیاری طور پر فرض ہے۔ یہاں پر جو 12 کی 12 صورتیں تھیں ان میں جو خروج بسن المصلی پایا گیا ان میں کوئی صورت بھی ایسی نہیں جس میں نمازی نماز سے اپنے اختیار سے نکلا ہو، بلکہ غیر اختیاری طور پر نکلا، یعنی تیمم کرنے والے نے بعد تشہد پانی دیکھ لیا، یا مدت مسح بعد تشہد پوری ہو گئی، یا موزے نکال دیے عمل یسیر سے، تو یہ 12 کی 12 صورتوں میں خروج بسن المصلی تو پایا جاتا لیکن اختیاری نہیں ہے۔ تو جب کہ صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک خروج بسن المصلی تو فرض ہے لیکن اختیاری طور پر فرض نہیں ہے، خواہ کسی بھی صورت میں خروج بسن المصلی پایا جائے تو نماز ان کے نزدیک تام ہو جاتی ہے، نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان 12 کی 12 صورتوں کے اندر نماز باطل ہو جائے گی، اور یہی مصنف کا مذہب ہے، جبکہ صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 12 کی 12 صورتوں میں نماز تام ہو جائے گی، نماز مکمل ہو جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان 12 صورتوں کے اندر چونکہ اختیاری فعل کے ساتھ نکلنا فرض قرار دیتے ہیں، لہٰذا ان کے نزدیک ان عوارض کا خروج نماز سے پہلے پیش آنا یہ ایسے ہی ہے جیسے درمیان نماز میں پیش آ جانا۔ تو درمیان نماز میں اگر یہ صورتیں پیش آئیں جو تو جیسے وہاں پر نماز باطل ہو جاتی ہے، تو اسی طرح بعد تشہد بھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان صورتوں کے پیش آنے سے نماز باطل ہو جائے گی، جبکہ صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک چونکہ اختیاری فعل سے نکلنا فرض نہیں ہے، لہٰذا ان کے نزدیک
تشہد کے بعد ان عوارض کا پیش آنا یہ ایسا ہی ہے جیسے سلام پھیرنے کے بعد پیش آنا۔ تو سلام پھیرنے کے بعد جیسے ان عوارض کے پیش آنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، تو اسی طرح پر ان تشہد کے بعد پیش آنے سے بھی نماز باطل نہیں ہوگی، نماز ان کی مکمل اور تام ہو جائے گی۔ یہ تھا مسئلہ ان 12 صورتوں کا۔ البتہ اہل فتاوی کے نزدیک فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول اس میں راجح ہے۔ البتہ اس کی تھوڑی سی تفصیل کہ اگر نمازی نے ایک طرف سلام پھیر لیا اور فوراً حدث لاحق ہو گیا تو اس صورت کے اندر نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ تو فتاوی محمودیہ میں لکھا ہے کہ اس صورت کے اندر نماز ہو جائے گی۔ اور اگر رش زیادہ ہو اور کوئی شخص اگلی صف میں ہو اور اس کا وضو ٹوٹ گیا تو ہر صف کے 2 آدمیوں کے درمیان سے نکلے، تاہم اگر دشوار ہو تو وہیں بیٹھ جائے، نماز میں شریک نہ رہے، اس لیے کہ نماز کی اصلاح یعنی وضو وغیرہ کے لیے نمازیوں کے سامنے سے گزرنا تو جائز ہے، لہذا جاتے وقت سامنے سے گزر جائے، اور واپسی تک اگر وہ جگہ خالی ہے تو سامنے سے گزر کر اس جگہ کو پور کرے، ورنہ سامنے سے جانے کی جگہ نہ ہو تو صف کو چیر کر بھی جا سکتا ہے۔ یہ تھا مسئلہ نماز کے باطل ہونے کا، نماز کے باطل ہونے کی 12 صورتیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس کے اندر ہم نے 12 مختلف مشہور فی مسائل کو پڑھا ہے۔ 12 مختلف فی مشہور مسائل کی 12 صورتیں وہ ہم نے آج پڑھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تفقہ فی الدین نصیب فرمائے، دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔